أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعد حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عدل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميلان عرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات کیجئے محمد. اللهم صل علی محمد. سب سے پہلے خداوند عالم کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ خداوند عالم نے ہم لوگوں کو امام حسین کی عزاداری کے لیے انتخاب کر لیا، امام حسین کا غم منانے کے لیے منتخب کر لیا اور ذکر حسین اور ذکر اہل بیت کے لیے منتخب کر دیا. اہل بیت کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ جس کو مٹانے کی بہت کوششیں کی گئی، اہل بیت کے فضائل کو کم کرنے کی بہت کوششیں کی گئی. لوگ چاہتے تھے کہ عزاداری بند ہو جائے، لوگ چاہتے تھے کہ نوحہ ماتم بند ہو جائے، لوگ چاہتے تھے کہ گریہ، سینہ زنی، زنجیر زنی، خیمہ زنی یہ سب بند ہو جائے. لوگ چاہتے تھے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو اہل بیت سے دور کر دیں تاکہ ذکر اہل بیت نہ ہو سکے. جہاں 6 مہینے سورج نہیں نکلتا ہے وہاں بھی ذکر اہل بیت کا سورج طلوع ہوتا ہے. جہاں اندھیرا چھایا ہوتا ہے وہاں بھی ذکر اہل بیت کا نور چمکتا رہتا ہے. بھائی لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اہل بیت کے ذکر کو ختم کر دیا جائے، لوگوں نے بہت کوششیں کی کہ اہل بیت کے نور جو ذکر نور ہے اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن چونکہ
پروردگار عالم نے فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اہل بیت نے اللہ کے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے کہ جب بلند کر دیا تو پروردگار عالم نے اہل بیت کے ذکر کو اتنی عزت دی ہے کہ کم کرنے والوں کی گردنیں جھک گئی ہیں اور اہل بیت کا ذکر بلند ہو گیا ہے۔ جو کم کرنا چاہتے ہیں ان کی گردنیں جھک گئی ہیں، اور یہ واقعاً یہ ذکر ایک ایسا ذکر ہے کہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوا اور نہ ہر کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، جو بات ہو حق اس کی نفی کر نہیں سکتا، مولا کے فضائل میں کمی کر نہیں سکتا، اور اس کے لیے پاکیزگی نفس ہے لازم، بد نسل کبھی ذکر علی کر نہیں سکتا۔ ایک صلوات کیجئے محمد و آل تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو چن لیا کہ ہم اہل بیت کا ذکر کر سکیں۔ اور واقعاً یہ ذکر کوئی کم ذکر نہیں ہے، یہ اہل بیت کا ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ رسول اللہ کا ذکر ہے، یہ علی کا ذکر ہے، یہ حسن کا ذکر ہے، یہ حسین کا ذکر ہے۔ یہاں 14 معصومین کا ذکر ہوتا ہے، یہاں انبیاءوں کا ذکر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسی ایک حسین کی مجلس کے صدقے میں، اسی ایک حسین کی مجلس کے طفیل میں۔ کیوں؟ یہاں پر نام ہوتا ہے مجلس حسین کا، لیکن یہاں سب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین نے صرف اسلام کو نہیں بچایا ہے بلکہ آدم کی تعلیم کو بھی بچایا ہے، نوح کی تعلیم کو بھی بچایا ہے، ابراہیم کی تعلیم کو بھی بچایا ہے، موسیٰ کی تعلیم کو بھی بچایا ہے، عیسیٰ کی تعلیم کو بھی بچایا ہے۔ تو اب جب حسین نے سب لوگوں کی تعلیم کو بچایا ہے تو صرف ہم ہی نہیں، آدم بھی حسین کا عزادار نظر آتا ہے، موسیٰ بھی حسین کا عزادار نظر آتا ہے، عیسیٰ بھی حسین کا عزادار نظر آتا ہے، ساری کائنات حسین کی عزادار نظر آتی ہے۔ ایک صلوات کیجئے محمد و آل محمد۔ اور واقعاً دنیا نے لاکھ کوشش کی کہ علی کے ذکر کو ختم کر دیا جائے، اہل بیت کے ذکر کو مٹا دیا جائے، لیکن ابن ابی الحدید معتزلی نے ایک تعجب کیا ہے، اور بڑا زبردست تعجب ہے، بلکہ ایک زبردست جملہ اس نے کہا۔ جب ابی الحدید معتزلی سے پوچھا گیا کہ تم علی کو کیا سمجھتے ہو، علی تمہارے نزدیک کیسے ہیں، ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے فضائل ہر کسی نے چھپائے، غیروں نے بھی چھپائے، اپنوں نے بھی چھپائے، یہاں تک کہ رسول اکرم نے بھی چھپائے۔ بہت توجہ عزیزو، کیا کہا کہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے فضائل ہر کسی نے چھپائے، اپنوں نے بھی چھپائے، غیروں نے بھی چھپائے، اور نبی نے بھی چھپائے۔ غیروں نے علی کے فضائل کیوں چھپائے؟ بہت توجہ، غیروں نے کیوں چھپائے؟ بغض کی بنا پر، حسد کی بنا پر۔ اپنوں نے کیوں چھپائے؟ ظالم سے خوف کی بنا پر۔ چلے ان دونوں کا تو سمجھ میں آتا ہے، رسول اللہ نے کیوں چھپایا؟ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے علی کے ذکر کو کیوں چھپایا؟ رسول اللہ جواب دیں کہ نادان جانتا نہیں ہے، پوری کائنات میں ہمیں کوئی ایسا ملا ہی نہیں جو علی کے فضائل کو برداشت کر سکے۔ پوری کائنات میں ہمیں کوئی ایسا ملا ہی نہیں جو علی کے فضائل کو برداشت کر سکے۔ اس لیے اے علی میں تمہارے فضائل کو بیان نہیں کر رہا ہوں، میں تمہاری منزلت کو بیان نہیں کر رہا ہوں، میں تمہاری قدر کو بیان نہیں کر رہا ہوں، میں تمہاری شان کو بیان نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اگر میں نے تمہارے فضائل کو بیان کر دیا تو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو نبی کا بیٹا بنا دیا، اے علی لوگ تمہیں تو خدا ہی بنا دیں گے۔ ایک صلوات کیجئے محمد و آل محمد پر۔
ابی الحدید معتزلی سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ علی آپ کی نظر میں کیسے ہیں، آپ علی کو کیا سمجھتے ہیں، ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے فضائل ہر کسی نے چھپائے، اپنوں نے بھی چھپائے، غیروں نے بھی چھپائے، نبی نے بھی چھپائے۔ اب جب ہر کسی نے علی کے فضائل کو چھپایا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہر لب پر یا علی کی صدائیں ہیں، ہر جگہ پر یا علی کی صدائیں ہیں، دنیا کے کونے کونے سے علی کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ تو اب وہ ایک جملہ کہتے ہیں، بھائی علی تو بہت بڑی ذات ہے، مجھے تو علی کا ذکر بھی معجزہ نظر آتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ علی تو بہت دور کی بات ہے، علی کی بات کرو ہی نا، علی کا ذکر ہی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور واقعاً آپ یہ دیکھیے کہ علی اس شخصیت کا نام ہے، اگر ہمارے پاس دیکھیں، انسان کی فطرت بتا رہا ہوں، انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان اپنی تعریف میں لاکھوں جھوٹ برداشت کر لے گا، لیکن اپنی برائی میں ایک سچ برداشت نہیں کر پاتا ہے نا۔ مثال کے طور پر، میں نماز نہیں پڑھتا، میں نیک کام نہیں کرتا، میں غریبوں کی مدد نہیں کرتا، میں محتاجوں کی مدد نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی آ کر کے مجھ سے کہنے لگے واہ 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 آپ تو بڑے نمازی ہے، تو اب میرا سینہ تن جائے گا، چوڑا ہو جائے گا کہ ارے یہ مجھے نمازی کہہ رہا ہے۔ بھلے سے ہم نے کسی کی مدد نہیں کی، لیکن اگر کوئی جھوٹ بھی آ کر کہے نا کہ ماشاءاللہ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو یہ کام کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ تو وہ کام کرتے ہیں، تو اب ہم پھولے نہیں سماتے، تو اپنی تعریف میں ہم ہزاروں جھوٹ برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنی برائی میں ایک سچ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر ہم عادی ہیں جھوٹ بولنے کے، سامنے سے آ کر کے کسی نے توجہ دلا دی کہ بھائی آپ جھوٹ بہت بولتے ہیں، تب ہمیں برا لگے گا نہیں لگے گا؟ ہاں، اس سے لڑنے کھڑے ہوں گے کہ نہیں کھڑے ہوں گے؟ ہم نے کسی کو مار دیا، کوئی آ کر کے ہماری شکایت کرے کہ بھائی آپ نے ایسا کیسے مار دیا، کیوں مار دیا، آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہم کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ کیا سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے؟ نہیں، سچ بول رہا تھا، لیکن پھر بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اب آئیے علی کی ذات، دو لوگ آئے، ایک علی کی تعریف کرنے کے لیے اور ایک علی کی برائی کرنے کے لیے۔ برائی کرنے کے لیے کون آیا؟ خارجی فرقہ۔ تعریف کرنے کے لیے کون آیا؟ نصیری فرقہ۔ خارجیوں کا کیا کہنا ہے؟ کیا کہتے تھے؟ بھائی خارجی وہ لوگ ہیں کہ جو بے انتہا نماز پڑھتے ہیں، بہت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کی پیشانی پر گٹوں کے نشان ہیں سجدے کے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ، نقل کفر کفر نواشد، علی کافر ہیں، علی کافر ہیں۔ تو یہ دشمن کس کا ہے؟ علی کا دشمن ہے۔ اب ایک آیا تعریف بیان کرنے کے لیے، یا علی آپ تو خدا ہیں، اے علی آپ تو خدا ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے دونوں میں سے علی نے کس کو سزا دی؟ خارجی وہ ہے جو علی کا دشمن ہے، نصیری وہ ہے جو اللہ کا دشمن ہے، علی کو خدا کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کہ اللہ کا دشمن ہے، لیکن علی نے سزا کسے دی؟ اپنے دشمن کو سزا نہیں دی ہے، اللہ کے دشمن کو سزا دی ہے، اس کو جلایا ہے، اس کو مارا ہے۔ تو اب جب دنیا میں علی نے اللہ کے دشمن کو سزا دی ہے،
تو عدل الہی کا تقاضا ہے آخرت میں خدا علی کے دشمن کو سزا دے، خدا علی کے دشمن کو سزا دے۔ تو علی نے نصیری کو جلایا، اس کو سزا دی ہے، کہ نہیں تو جو کہہ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ حق بات نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اس کے اندر سچ نہیں ہے، میں خدا نہیں ہوں، مجھے بندہ مان، مجھے بندہ مان، میں خدا نہیں ہوں۔ بھائی ایک جملہ رک کر کے کہوں، نمرود آیا، فرعون آیا، فرعون و نمرود نے لوگوں کو مارا اپنے آپ کو خدا کہلوانے کے لیے، علی نے لوگوں کو مارا اپنے آپ کو بندہ کہلوانے کے لیے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بہت توجہ، آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ اگر ساتھ ہیں تو ایک باواز بلند صلوات بھیجیے۔ تو نصیری کو مارا، اور علی کے جانے کے بعد علی کو خدا بنانے کی سازش ہونے لگی کہ علی خدا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ علی کے جانے کے بعد علی کی زندگی میں علی کو خدا بنانے کی سازشیں ہونے لگی کہ علی خدا ہے، علی کو خدا مانو، علی کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کا انکار کیا جانے لگا، علی کو خدا بنایا جانے لگا۔ لیکن امام حسین نے، مولا حسین نے کربلا میں دنیا والوں کو بتایا کہ میرا بابا خدا نہیں ہے، بلکہ ولایت کی اس منزل پر پہنچا ہے کہ جہاں جب وہ سجدہ کرتا ہے تو خدا کی خدائی روک دی جاتی ہے، اور خدا کہتا ہے انا المتکبر، میں غرور کرنے والا ہوں، میں تکبر کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اے خدایا تو غرور کو پسند نہیں کرتا ہے، تو تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے، آج کیا ہو گیا ہے کہ تو تکبر کر رہا ہے، انا المتکبر کہہ رہا ہے؟ بھائی تجھ پہ تکبر کی آواز اچھی نہیں لگتی ہے، تجھ پر متکبر کی آواز اچھی نہیں لگتی ہے۔ خدا بند عالم جواب دیتا ہے اے فرشتوں، کیا تم نہیں دیکھ رہے مجھ کو وہ بندہ سجدہ کر رہا ہے جو پوری کائنات سے بے نیاز ہے، مجھ کو وہ بندہ سجدہ کر رہا ہے، اسے کائنات میں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ شاید 10 دن کی تھکان آپ لوگوں میں ہے، اور واقعاً ہو جاتی ہے۔ مجھ میں بھی تھکان ہے، میں بھی تھکا ہوں 10 دن سے، لیکن بس ایک چیز کی بنا پر میں ہر جگہ جاتا ہوں، اہل بیت کی محبت کا تعلق جسم سے نہیں ہے، اہل بیت کی محبت کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ آپ لوگوں کا جسم چاہے جتنا تھک جائے لیکن روح کبھی نہیں تھکتی ہے، اور یہی روح آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ مجلسوں میں آئیں، یہی روح آپ کو مجبور کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی روح منسلک ہے اہل بیت علیہ السلام سے، کبھی امام حسین علیہ السلام سے، لہذا جسم کی تھکاوٹ کو اگنور کیجئے۔ اہل بیت کی محبت میں یہاں پر آئے ہیں، جب اہل بیت کی محبت میں یہاں پر آئے ہیں تو ذکر اہل بیت سن کر کے ہر ایک کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اہل بیت کا ذکر سن کر کے ہر ایک خوش ہو جاتا ہے، لہذا یہاں پر ذکر اہل بیت ہو رہا ہے۔ آپ حضرات باواز بلند صلوات بھیج کر کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ تو ایسی جگہ جب علی سجدہ کرتا ہے، خدا کہتا ہے مجھے وہ بندہ، یہ میرے لیے تکبر کی بات ہے، میرا وہ بندہ مجھے سجدہ کر رہا ہے
کہ جو پوری کائنات سے بے نیاز ہے، پوری کائنات سے بے نیاز ہے۔ اور واقعاً اکثر مجلسوں میں دیکھتا ہوں کہ جب کوئی نعرہ لگاتا ہے تو نعرے کا جواب کیسے دیا جاتا ہے؟ جیسے میں ابھی ایک نعرہ لگاؤں، نعرہ حیدری، یہ جو آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے نا، یہ ہاتھ اٹھانا ملنگیت کی علامت نہیں ہے، مولائیت کی علامت ہے۔ اور یہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولانا بہت اچھی مجلس پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولانا بہت اچھے نکات دے رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولانا بہت اچھی مجلس پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی خطابت کر رہے ہیں، مولانا کی مجلس بہت کامیاب جا رہی ہے۔ تو بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہاتھ اٹھانا یہ حمایت کا ہاتھ ہے۔ مفتی محمد حنیف قریشی سے پوچھا گیا کہ بھائی جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ہاتھوں کو کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ اس مفتی نے کہا کہ بھائی دیکھو، یہ ہاتھ کو اٹھانا ہماری سنت نہیں ہے، نبی کی سنت ہے۔ کل کو غدیر خون کے میدان میں نبی نے علی کو دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے کہا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ شوق میں نہیں اٹھاتے ہیں، لطف میں نہیں اٹھاتے ہیں، مزے میں نہیں اٹھاتے ہیں، بلکہ ہم لوگوں کو غدیر یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو کبھی غدیر کو مت بھولنا۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کہاں پہ آپ نے ہاتھ اٹھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہیں اور دیکھا ہے سوائے نماز کے؟ ہے نا، نماز میں جب آپ آتے ہیں تو بھلے سے کوئی اور تکبیر میں آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، لیکن پہلی تکبیر میں آپ ہاتھ ضرور اٹھاتے ہیں۔ بھائی نماز میں ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے خدا، ہم تیری آواز پر لبیک کہتے ہوئے آ گئے، اب ہماری ہر چیز تیری ہے، ہمارا مال تیرا ہے، ہماری جان تیری ہے، ہماری اولاد تیری ہے، ہماری جوانی تیری ہے، ہماری ضعیفی تیری ہے، ہمارا بچپنا تیرا ہے۔ بس اسی طریقے سے جب مجلس حسین میں آتے ہیں اور علی کے نام پر، حسین کے نام پر ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے مولا، اب ہم تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، تجھے جو چاہیے ہم دینے کو تیار ہے۔ مال چاہیے مال لے لو، اولاد چاہیے اولاد لے لو، جان چاہیے جان لے لو، ضعیفی چاہیے ضعیفی لے لو، جوانی چاہیے جوانی لے لو، بچپنا چاہیے بچپنا لے لو۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بتایا ہماری ہر چیز تیری ہے، تیرے لیے۔ تو یہ ذکر آل محمد ہے، اور پروردگار عالم نے جو فضیلت آل محمد کو دی ہے وہ کہیں اور کسی کو دی ہی نہیں ہے۔ فضائل کا وہ تاج عطا کیا ہے کہ اگر کسی کو فضیلت چاہیے تو وہ ان کے در پر آئے، اگر ستارے کو فضیلت چاہیے تو وہ ان کے در پر آ کر سجدہ کرے، اگر علم کو فضیلت چاہیے تو وہ علی کے ہاتھ میں آئے، اگر کسی شخص کو فضیلت چاہیے تو وہ ان کے در پر آ کر ان کی چوکھٹ کو چومے۔ بھائی ہمارے نزدیک وہی بافضیلت ہے جس کو اہل بیت قبول کر لے، ہمارے نزدیک وہی معتبر ہے جس کو اہل بیت قبول کر لے، اور جس کو اہل بیت چھوڑ دے، اب وہ چاہے کتنا بھی بڑا صحابی بنا پھرتا ہو، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے خود کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو بھائی اب کیسے پتا چلے کہ کس کو لینا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے؟
رسول کہیں گے نادان جانتے نہیں ہو انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے، جو ان سے متمسک رہے تم اس کو لے لو، جو ان سے چھوڑ دے تم ان کو چھوڑ دو۔ وہ توجہ، یا یہ کہوں کہ یہ ہستیاں جن کو چھوڑ دیں تم ان کو چھوڑ دو۔ بھائی ہمیں رافضی کیوں کہا جاتا ہے؟ رافضی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کی محبت میں ہم نے کچھ لوگوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ رفض کا معنی چھوڑنے کے ہوتا ہے، اس لیے ہم کو رافضی کہا جاتا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو اب پیغمبر نے معیار دے دیا کہ جن کو یہ پسند کر لے ان کو پسند کرو، جن کو یہ چھوڑ دے ان کو چھوڑ لو۔ اب پیغمبر کی دوسری حدیث کیا ہے؟ فاطمۃ بضعۃ منی من اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اب تاریخ کے اوراق کو پلٹتے جائیے اور یہ دیکھتے جائیے کہ فاطمہ نے کس کے لیے کہا تھا کہ ان کو میرے جنازے میں شریک مت ہونے دینا، کس کے لیے کہا تھا؟ اچھا اب آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ فاطمہ کس سے غضبناک ہوئی۔ دیکھیے، من اغضبہا اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا، پیغمبر کا ارشاد ہے، ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے، اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ بھائی آپ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ایک سورہ ہے کہ جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، سورہ الحمد۔ آپ سورہ الحمد پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ شاہد مثال یہاں سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ پڑھتے، ترجمہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ کچھ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم بتا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ، صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ میں کہتا ہوں دونوں صحیح ہے، چلو مان لو دونوں صحیح ہے۔ کیا کیسے؟ کہ میں مثال دے دوں آپ کو، کسی کے وہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اس کا دوست آیا، اس کو پتہ چلا، اب اس نے دعا کرنی شروع کی، یا اللہ اسے اولاد صالح عطا فرما، تو وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ رب العالمین کہے گا یا آمین کہے گا؟ آمین کہے گا، آمین کہے گا۔ اب اولاد ہو گئی، کسی نے آ کر کے خوشخبری دی بھائی اولاد ہو گئی ہے، تب وہ کیا آمین کہے گا یا الحمدللہ رب العالمین کہے گا؟ بہت توجہ، الحمدللہ رب العالمین کہے گا۔ کیوں؟ آمین وہاں کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی چیز نہ ملی ہو۔ بہت توجہ، اور الحمدللہ وہاں کہا جاتا ہے جہاں چیزیں مل گئی ہو۔ تو بس آپ فیصلہ کر لیجئے کہ صراط مستقیم کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے۔ بھائی ہم تو ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم منحرف نہیں ہیں، ہم بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، ہم گمراہ نہیں ہیں، بلکہ صراط مستقیم پر ہیں۔ اب جن کو صراط مستقیم نہیں ملی ہے وہ چاہے جتنا آمین کہتے رہیں، لیکن ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، تم یہ سمجھتے ہو کہ آمین کہہ کر کے تم بڑی واہواہی لے رہے ہو، تم رسول کی عزت کر رہے ہو، تم اللہ کی عزت کر رہے ہو۔ اس سے بڑی توحید رسول اللہ کی اور کوئی نہیں ہے کہ نماز میں الحمد کے بعد آمین کہا جائے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تم یہ ترجمہ کرو گے کہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا، تو جب کافر اس ترجمے کو پڑھے گا وہ فوراً کہے گا کہ اما وہ رسول جس نے خود ہدایت نہ پائی ہو وہ ہمیں کیا ہدایت دے گا؟
جس نے خود ہدایت نہ پائی ہو وہ ہمیں کیا ہدایت دے گا؟ گویا تم کافروں کے عقیدے کو مضبوط کر رہے ہو، آمین کہہ کر کے۔ اچھا اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ الصراط المستقیم، جلدی جلدی گنیے اس میں کتنے حرف آئے، اگر آپ جو اردو جانتے یا عربی جانتے ہیں۔ الصراط المستقیم، اگر ابھی نہیں گن پائیں گے تو میں بتا دیتا ہوں۔ الصراط المستقیم میں ٹوٹل 14 حروف ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا راستہ 14 سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ پروردگار عالم نے کہیں پہ کسی کا نام تو نہیں لیا ہے نا قرآن مجید، لیکن اشارے کیے ہیں۔ الصراط المستقیم 14 حروف ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صراط المستقیم چاہتے ہو تو 14 کا دامن تھامنا پڑے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں عام طور سے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ جبکہ ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ مغضوب کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس پر غضب نازل کیا گیا ہو، جس سے غضبناک ہوا گیا ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن سے غضبناک ہوا گیا ہے۔ اب تاریخ میں جا کر کے ڈھونڈو کہ کس سے غضبناک ہوا گیا ہے، کون غضبناک ہوا ہے، دونوں ڈھونڈنا ہے۔ کون غضبناک ہوا ہے اور کس سے غضبناک ہوا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبہا اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا ہے۔ اب آئیے اللہ کو غضبناک کرنا، دیکھیے غضب اتارنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، قول کے ذریعے سے یا فعل کے ذریعے سے۔ فعل کے ذریعے سے مثال کے طور پر آپ کسی سے غضبناک ہیں، وہ آپ کے پاس آئے تو آپ منہ پھیر کر کے چلے جائیں، ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس سے غضبناک ہیں، آپ اس سے ناراض ہیں۔ اللہ کیا جسم رکھتا ہے کہ اللہ پتہ چلے کہ اللہ غضبناک ہے؟ ہاں، اگر اللہ آپ سے غضبناک ہے تو آپ کے سامنے آئے گا اور منہ پھیر کر کے چلے جائے گا۔ کیا ایسا ہے؟ کیا اللہ جسم رکھتا ہے؟ ہاں؟ کیا اللہ کان رکھتا ہے؟ کیا اللہ ہاتھ رکھتا ہے؟ کیا اللہ پیر رکھتا ہے کہ جو مجسم ہو کر کے تمہارے سامنے آئے گا اور پتہ چلے گا کہ ہاں اللہ غضبناک ہے؟ کیسے پتہ چلے گا اللہ غضبناک ہے؟ کہ اللہ نے غضبناک ہونے کے لیے اپنی ذات کو نہیں رکھا ہے، بلکہ ایسی ذات کو رکھا ہے کہ جس کا غضبناک ہونا اللہ کا غضبناک ہونا ہے۔ بہت توجہ، جس کا غضبناک ہونا اللہ کا غضبناک ہونا ہے۔ اور وہ ذات سیدہ زہرا کی ذات ہے کہ اگر سیدہ کسی سے غضبناک ہو جائے سمجھو اللہ غضبناک ہو گیا ہے۔ اب سیدہ کس سے غضبناک ہوئی؟ آئے تھا کچھ لوگ آئے تھے نا، بی بی زہرا کو سلام کیا تھا، بی بی زہرا نے نہ صرف یہ کہ سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ اپنے رخ کو موڑ لیا۔ اب جب رخ کو موڑا ہے تو گھوم کر کے آئے، جب گھوم کر کے آئے ہیں تو بی بی زہرا پورا مڑ گئی۔ ہم نے کہا یا زہرا آپ صرف سلام کا جواب نہ دیتی تو کافی تھا، سمجھ میں آ جاتا کہ آپ غضبناک ہیں، لیکن آپ نے چہرہ کیوں موڑا؟ آپ پورا گھومی کیوں؟ بی بی زہرا جواب دیں گی نادان جانتا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سلام کا جواب دیتے ہیں، دے کے مڑ جاتے ہیں، سامنے والا سنتا نہیں ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ جواب دے دیا ہوگا ہم نے نہیں سنا۔ اگر میں جواب نہ دیتی تو لوگ لکھ دیتے کہ فاطمہ نے جواب دیا تھا،
مگر راویوں نے سنا نہیں، لہذا میں نے منہ پھیر کر کے بتایا کہ میں ان لوگوں سے نہ قولی طور پر راضی ہوں نہ فعلی طور پر راضی ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ میں ان لوگوں سے نہ قولی طور پر راضی ہوں اور نہ فعلی طور پر راضی ہوں۔ اچھا دیکھیں، شریعت اسلام میں سلام کا جواب دینے کا الگ الگ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی یہودی سلام کرے تو کیسے جواب دیا جائے، کوئی عیسائی سلام کرے تو کیسے جواب دیا جائے، ہاں کوئی کافر سلام کرے تو کیسے جواب دیا جائے، کوئی مسلمان سلام کرے تو کیسے جواب دیا جائے۔ ہم نے کہا یا بی بی، اگر آپ نے مسلمان سمجھ کر کے نہیں جواب دیا تو کم سے کم عیسائی سمجھ کے جواب دے دیتی، یہودی سمجھ کے جواب دے دیتی، کافر سمجھ کے جواب دے دیتی۔ بی بی فرمائیں گے نادان جانتا نہیں ہے، سلام کا جواب ان کو دیا جاتا ہے کہ جن کو انسان سمجھا جاتا ہے۔ سلام کا جواب ان کو دیا جاتا ہے جن کو انسان سمجھتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ میں نے کسی بھی طریقے سے سلام کا جواب نہ دے کر دنیا والوں کو بتایا ہے کہ نہ میری نظر میں یہ یہودی ہے، نہ عیسائی ہیں، نہ کافر ہیں، نہ مسلمان ہے، میری نظر میں یہ انسان ہی نہیں ہے۔ تو بھائی جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے اس کے وجود کے بہانے جنت میں جانا چاہتے ہو، اس کے وجود کے سہارے تم جنت میں جانا چاہتے ہو۔ تو یہ ذکر آل محمد ہے، لوگوں نے چاہا کم کر دیا جائے۔ ادھر ایک طرف بی بی زہرا ان سے ناراض ہے اور دوسری طرف جو ہے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو بہت مانتے ہیں، رسول اللہ کو بہت مانتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، علی کی ولایت کو قبول کرنے کی توفیق اسی کو ملی ہے کہ جس نے صحیح طریقے سے نبوت کو قبول کیا ہے، نبوت کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ ورنہ غدیر کے میدان میں حارث بن نعمان فہری اگر نبوت کو صحیح طریقے سے قبول کیا ہوتا تو علی کی ولایت پر اعتراض نہ کرتا۔ اگر نبوت کو صحیح طریقے سے ایکسیپٹ کیا ہوتا تو علی کی ولایت پر کوئی اعتراض نہ کرتا، لیکن جب اس نے اعتراض کیا ہے اور علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا ہے تو اللہ نے سزا کیا دی ہے؟ کیا کوئی تلوار آئی تھی جس نے اس کی گردن کو کاٹ دیا؟ کیا کوئی رسی کا پھندا آیا تھا جس نے اس کو پھانسی پر لٹکا دیا؟ کیا کوئی بجلی گری تھی کہ جس نے اس کے جسم کو جلا کر راکھ کر دیا؟ کیا زمین پھٹی تھی کہ وہ اس کے اندر گھس کر کے مر گیا؟ کہ نہیں، کہ اللہ تو نے یہ سب سزائیں کیوں نہیں دی؟ سزا آئی تو کیسی سزا آئی؟ پتھر کا عذاب آیا، اس کے سر پر گرا اور نیچے سے ہوتا ہوا گزر گیا۔ اے خدایا کوئی تلوار بھیج دیتا، اس کی گردن کٹ جاتی، بجلی بھیج دیتا، وہ جل جاتا، زمین کو پھاڑ دیتا، وہ دھنس جاتا۔ تو نے پتھر کا عذاب کیوں دیا؟ کہ نادان جانتا نہیں ہے جو عذاب دشمن کعبہ کے لیے ہے وہی عذاب دشمن مولود کعبہ کے لیے ہے۔ دشمن کعبہ کے لیے جو عذاب ہے، پتھر کا عذاب وہاں پر بھی آیا تھا، پتھر کا عذاب یہاں پر بھی آیا تھا۔ تو جو نبوت کو قبول کرے، جو نبوت کو قبول ہی نہیں کرے، اس کو علی کی ولایت کو قبول کرنے کی توفیق ہی نہیں ملے گی۔ لیکن پھر بھی وہ نبی کا دم بھرتے ہیں، ہم نبی کو بہت مانتے ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اب ہم نے صرف ایک سوال کیا کہ بھائی یہ بتاؤ، تم رسول اللہ کو مانتے ہو، ان سے محبت کا دم بھرتے ہو، ذرا اپنی
सलवात पढ़ के बताओ। ज़रा अपनी सलवात पढ़ के बताओ कि तुम सलवात कैसे पढ़ते हो। चलो, जब रसूलुल्लाह का नाम लेते हो तो उसके बाद क्या कहते हो? तो भाई हम जब रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं तो उसके बाद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परवरदिगार आलम रसूल इस्लाम पर दुरूद व सलाम है। हमने पूछा यहाँ पर आल कहाँ गई? यहाँ पर आल कहाँ गई? अगर मोहब्बत का दम भरते हो तो कहना चाहिए था सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रसूल पर भी दुरूद भेज, उनकी आल पर भी दुरूद भेज। हम जब रसूल अल्लाह का नाम लेते हैं तो कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रसूल पर भी दुरूद व सलाम हो, उनकी आल पर भी दुरूद व सलाम हो। लेकिन आप जब रसूल अल्लाह का नाम लेते हैं तो आप क्या कहते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब ये है कि कहना और होता है, मानना और होता है। कि हम रसूल अल्लाह से मोहब्बत का दम भरते हैं, भाई ये बात कहने की है, मानते नहीं हो। अगर मानते तो रसूल अल्लाह का कौल मानते, रसूल अल्लाह का हुक्म मानते, रसूल अल्लाह का फरमान मानते। रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया? ला तुसल्लु अलैयल बतरा, मुझ पर दुम कटी सलवात ना भेजो। का दुम कटी सलवात क्या है? का मुझ पर तो सलवात भेजो लेकिन मेरी आल पर सलवात ना भेजो। ये नाकिस सलवात है। ला तुसल्लु अलैयल बतरा, मुझ पर अबतर सलवात ना भेजो, कमतर सलवात ना भेजो, नाकिस सलवात ना भेजो। हमने पूछा तो अच्छी सलवात क्या होगी? क्या मेरे नाम के साथ मेरी आल का भी नाम लगाओ, तब तुम्हारी सलवात ऊपर जाएगी। अब ये जो रसूलुल्लाह ने फरमाया है बतरा, इसका मतलब क्या है? ये कहां से आया है? सूरह पढ़िए, इन्ना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। ऐ मेरे हबीब, हमने आपको कौसर अता किया, बस नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन ही अबतर है, आपका दुश्मन ही पस्त है। तो अब यहां पर रसूल अल्लाह ने कहा ला तुसल्लु अलैयल बतरा, मुझ पर अबतर सलवात न भेजो। अब यहीं पर फैसला हो गया, जो अबतर के मानने वाले हैं वो आधी सलवात भेजते हैं, जो कौसर के मानने वाले हैं वो पूरी सलवात भेजते हैं। एक सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो भाई कहना और है, मानना और है। अब दुरूद की बात आ गई है तो मैं आपको बता दूं दुरूद के फ़ज़ाइल कितने। दो तीन रवायत मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। पहली रवायत, पैगंबर अकरम जब मेराज पर गए, देखा एक फरिश्ता है कि जिसके 1000 हाथ और हर हाथ में 1000 उंगलियां हैं और वो हिसाब कर रहा। पैगंबर ने पूछा जिब्रील ये कौन है? का परवरदिगार आलम ने इसे मामूर किया है कि ये बारिश के कतरात को गिनता है, बारिश के कतरात को गिनता है। पैगंबर ने पूछा तुम्हारे पास एक एक कतरे का हिसाब है? कहाँ? मुझे पता है कितने कतरात बागात में गिरे हैं, कितने कतरात दरियाओं में गिरे हैं, कितने कतरात खुश्की में गिरे हैं। अज़ल से लेकर क़यामत तक जितने कतरात गिरते जाएंगे मेरे पास हर कतरे का हिसाब है। लेकिन सिर्फ एक चीज है कि जिसका हिसाब मेरे पास नहीं है। पैगंबर ने पूछा वो क्या है? कि जब आपकी उम्मत एक जगह जमा होकर आप पर और आपकी आल पर सलवात भेजते हैं, जब आप पर
پر صلوات بھیجتے ہیں، آپ کی آل پر صلوات بھیجتے ہیں، تو اس کا ثواب کتنا ہوتا ہے وہ میرے حساب میں نہیں ہے۔ اب پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ مجھ پر جب بھی صلوات بھیجو تو بآواز بلند بھیجو۔ کہا کیوں؟ انسان دھیمی آواز میں بھی صلوات بھیج سکتا ہے، دھیرے دھیرے بھی صلوات بھیج سکتا ہے، دماغ میں بھی صلوات بھیج سکتا ہے، من میں بھی صلوات بھیج سکتا ہے، لیکن پیغمبر نے یہ کیوں فرمایا کہ مجھ پر جب بھی صلوات بھیجو تو بآواز بلند بھیجو؟ یا رسول اللہ آپ نے کیوں فرمایا؟ کہا نادان جانتا نہیں ہے مجھ پر بلند آواز سے صلوات بھیجنے والا سب کچھ تو ہو سکتا ہے، منافق نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن منافق نہیں ہو سکتا۔ یعنی مجھ پر بلند آواز سے صلوات بھیجنے سے منافقت دل میں گھر نہیں بناتی ہے۔ وہ انسان منافق نہیں ہوتا ہے جو مجھ پر بلند آواز سے صلوات بھیجتا ہے۔ اچھا اب آئیے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی من شرفت الصلاۃ بصلاۃ علیہ، خدایا اس پر صلوات بھیج کہ جس کے اوپر صلوات بھیجنے کے ذریعے سے تو نے نماز کو شرف بخشا ہے۔ یعنی اگر انسان نماز میں محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے تو ان کے اوپر صلوات بھیجنے سے نماز اشرف ہو جاتی ہے، نماز اشرف ہو جاتی ہے۔ اب آئیے، یہ تو تھی نماز کی صلوات کی فضیلت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب آئیے، اپنا کسی کا قول نہیں ہے، امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ، اے اہل بیت رسول، حبکم واجب فی القرآن، آپ کی محبت قرآن میں واجب قرار دیا ہے، اور کوئی بھی ایرا غیرا لتو خیرا مانے یا نہ مانے، جب تک آپ کی آل پر نماز میں صلوات نہیں بھیجے گا پروردگار عالم اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ جب تک صلوات نہیں بھیجے گا تب تک پروردگار عالم اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ کیوں کا؟ اس لیے کہ نماز ہے ڈھانچے کا نام اور اہل بیت ہے اس کی روح کا نام، اہل بیت ہے اس کی روح کا نام۔ تو جو پروردگار عالم اہل بیت پر صلوات کے بغیر تمہاری نماز قبول نہیں کرتا، یہ ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں، امام شافعی کہہ رہے ہیں۔ اب ان کو جواب دیتے پھرنا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب پروردگار عالم اہل بیت پر صلوات کے بغیر تمہاری نماز کو قبول نہیں کرتا تو ولایت اہل بیت کے بغیر تمہارے حج کو کیسے قبول کرے گا، تمہاری نماز کو کیسے قبول کرے گا، تمہارے روزے کو کیسے قبول کرے گا، تمہاری عبادتوں کو کیسے قبول کرے گا؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کیسے قبول کرے گا پروردگار عالم؟ اب ایک روایت سناؤں، امام کی حدیث ہے کہ دین کے بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 الصلاۃ، علی الصلاۃ، نماز کے اوپر۔ نمبر 2 علی الصوم، روزے کے اوپر۔ نمبر 3 علی الحج، حج کے اوپر۔ نمبر 4 علی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے اوپر۔ نمبر 5 علی الولایہ، ولایت کے اوپر۔ اب مولا کا اگلا جملہ کہ وما تنادے کما ینادے بالولایہ، اور ان میں سے کسی بھی چیز کی اتنی تاکید نہیں کی گئی ہے
کہ جتنی ولایت کی گئی ہے، کسی کی بھی اتنی تاکید نہیں کی گئی ہے جتنی ولایت کی گئی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا ایسا کیوں ہے؟ کہ بھائی سن سمجھ، اگر ایک انسان سفر میں ہے تو نماز 4 رکعتی ہے تو 2 رکعتی ہو جاتی ہے۔ سفر میں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ حج کب واجب ہوتا ہے؟ جب استطاعت موجود ہو۔ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ جب نصاب تک پہنچ جائے۔ یعنی اگر انسان سفر میں ہے تو نماز اس کو 2 رکعت پڑھنا ہے، روزہ اس کو نہیں رکھنا ہے، اگر استطاعت نہیں ہے تو حج نہیں کرنا ہے، اگر مال نصاب تک نہیں پہنچا ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ لیکن ہماری ولایت ایسی ہے کہ چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے خواتین ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے بچہ ہو، ہر ایک کے اوپر بغیر کسی کمی کے ہماری ولایت واجب ہے۔ اس میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے۔ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہر چیز واجب ہوتی ہے، لیکن ادھر بچہ ماں کی آغوش میں آیا اور آنے کے بعد جب یا علی مدد کہتا ہے تو بچے کی ماں خوش ہو جاتی ہے کہ یہ میری شرافت کا ثبوت دے رہا ہے، کیونکہ علی کی ولایت ماں کی گوشت سے واجب ہے۔ اور جب بچہ یا علی مدد کہتا ہے تو ماں خوش ہوتی ہے کہ یہ میری عفت کا ثبوت دے رہا ہے، یہ میری عصمت کا ثبوت دے رہا ہے، یہ میری شرافت کا ثبوت دے رہا ہے۔ اور ہم ہی نہیں، صحابہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی بچے کے بارے میں شک ہوتا تھا تو ہم اسے علی کے پاس لے کر کے جاتے تھے، اگر خوش ہو جاتا تھا تو سمجھتے تھے اپنا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اگر خوش ہو جاتا تھا تو سمجھتے تھے اپنا ہے۔ تو یعنی یہ پہچان ہے ذکر اہل بیت، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ میں نے شروعات میں کہا کہ جس کا لہو پاک ہے وہی ان سے منسلک ہے، وہی ذکر اہل بیت کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی کو اجازت ہے کہ تم اپنی زبان پہ اہل بیت کا نام لاؤ، اسی کو اجازت ہے۔ لہذا دنیا چاہے جتنی بھی کوشش کر لے کہ اہل بیت کے ذکر کو ختم کر دیا جائے، ان کا ذکر نہ منایا جائے، ان کا غم نہ منایا جائے، ان کا سوگ نہ منایا جائے، ان کے اوپر گریہ نہ کیا جائے، لیکن جو ان سے محبت رکھتے ہیں، دیکھیے بات صرف شیعوں کی نہیں ہے، جس کا بھی ضمیر زندہ، جس کا بھی ضمیر زندہ، جب وہ سنے گا نا کہ 6 مہینے کے بچے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر کے اس تیر سے مارا گیا کہ جس تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا، جس کا ضمیر زندہ ہے اس کے آنسو نکلیں گے، وہ روئے گا۔ اگر کسی کو پتہ چلے کہ ایک دن میں 72 کو قتل کیا گیا، اس کا ضمیر زندہ ہے تو وہ آنسو بہائے گا۔ کسی کو اگر پتہ چلے کہ 72 کی شہادت کے بعد اہل حرم کے خیموں میں آگ لگا دی گئی، اس کا وہ آنسو بہائے گا، وہ گریہ کرے گا۔ کسی کو اگر پتہ چلے کہ ایک 4 سال کی بچی کے دامن میں آگ لگی، وہ گریہ کرے گا، وہ آنسو بہائے گا۔ ہاں دادانے والے مظلوم، یہ وہ مظلوم شخصیتیں ہیں کہ جن پر ایسا ظلم اٹھایا گیا کہ کائنات میں کسی پر بھی ایسا ظلم نہیں ہوا۔ شہیدوں کی پیاس قتل ہوتے ہی ختم ہو گئی،
لیکن سکینہ اس کے بعد بھی پیاسی رہی، زینب اس کے بعد بھی پیاسی رہی، ام کلثوم اس کے بعد بھی پیاسی رہی، رباب اس کے بعد بھی پیاسی رہی۔ عمر سعد نے پہرا ہٹا دیا تھا فرات سے کہ جس کو پانی پینا ہے پی لے، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ ام لیلہ علی اکبر کے بغیر پانی پی لے، ام رباب اصغر کے بغیر پانی پی لے، سکینہ حسین کے بغیر پانی پی لے، یہ کیسے ممکن تھا؟ ہاں درانی امام مظلوم کربلا وہ وقت بھی آیا۔ ایک روایت نقل کرنا، علی اکبر شہید ہو گئے اور محمد شہید ہو گئے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، علی اکبر کے سینے پر بچی کا پھل لگ چکا اور محمد کا گلا کٹ چکا، علی اصغر کے گلے پر تیر سے شعبہ لگ چکا ہے، امام حسین شہید ہو گئے، عباس اپنے دونوں بازو کٹائے فرات پر سو رہا ہے۔ ہاں زادگان امام مظلوم کربلا، اب جو مصیبت آئی ہے وہ اہل حرم پر آئی ہے۔ کہاں پر؟ سفر کے دوران، جب کربلا سے سفر کیا ہے کوفے کا، کوفے سے شام کا، راستے میں اتنی مصیبتیں، راستے میں اتنے ظلم کہ انسان اگر سوچ لے تو خون کے آنسو ہوئے۔ ایک روایت نقل کرو، جب اہل حرم کا قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا ہے تو ایک جگہ پر پہنچ کر کے، کہ جس جگہ کا نام اسقلان ہے، شبر ملعون نے کہا قافلے کو یہاں پر روکا جائے۔ کہا کیوں؟ کا اس لیے کہ یہاں ٹھنڈے پانی کے چشمے موجود ہیں۔ قافلے کو روکا گیا، فوج اشقیاء کے خیمے لگے اور نبی کی بیٹیاں دھوپ میں بیٹھی رہی۔ عزیزو، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں مسائل سننے کی چیز نہیں ہے، مسائل کے احساس کرنے کا نام ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پڑھنے والا مسائل چیخ کر پڑھے گا تو رونا آئے گا، نہیں، ان کے مسائل کو احساس کرو کہ ان کے اوپر کیا ظلم اٹھایا گیا ہے۔ فوج اشقیاء، بدکار، بد نسل، ملعون، ان کے تو خیمے لگے ہیں اور نبی ذاتیہ دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر کچھ ہی دیر میں ایک غلط افواہ کی بنا پر شبر ملعون نے کہا کہ جلدی سے یہاں سے قافلہ لے چلو۔ اس قافلے میں ایک 4 سال کی بچی تھی کہ جو بخار میں تپ رہی تھی، اپنی جگہ سے اٹھی، اٹھنے کے بعد وہ ایک کانٹے دار درخت کے نیچے بیٹھ گئی، نیند آ گئی، تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئی۔ جب شبر ملعون نے کہا کہ جلدی سے لے چلو، اس ملعون نے اتنی جلدی قافلے کو آگے بڑھایا ہے کہ مستورات اپنے بچوں تک کو نہ سنبھال سکی۔ اب تک قافلہ آگے بڑھا ہے اور کچھ دور گیا ہے، بی بی زینب نے دیکھا کہ سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ سید سجاد سے کہا ہے بیٹا سید سجاد، ارے بھیا حسین کی نشانی سکینہ بچھڑ گئی ہے، قافلے کو یہیں روک دو۔ جب قافلہ رکا ہے تو وہاں پر سکینہ کی آنکھیں کھلی، کیا دیکھتی ہے کہ قافلہ موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اونچے ٹیلے پر جاتی ہے، کربلا کا رخ کر کے کہتی ہے اے بابا سب مجھے اکیلا چھوڑ کر کے چلے گئے، عجب نہیں کہ چچا عباس کو آواز دی ہو، اے چچا عباس میری مدد کے لیے آئیے، جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ جب قافلے کو روکا گیا تو ایک ملعون جس کا نام زجر ابن قیس ہے وہ سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے چلا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے جب اس زجر ملعون کو دیکھا تو بالکل بد نسل تھا، بد شکل تھا، تو میں نے سوچا کہ اگر یہ سکینہ کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سکینہ کو مارنے لگے، لہذا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ اب یہاں پر جب سکینہ نے اس بد نسل کو آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ نجف کا رخ کر کے کہتی ہے دادا علی ارے دشمن آ گیا
اگر تو نے سکینہ پر ہاتھ اٹھایا تو یاد رکھنا میں تیرا سر قلم کر دوں گا. یہ معصوم بچی ہے, اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ایک مرتبہ زجر کہتا ہے ٹھیک ہے اس بچی کو قافلے کے ساتھ لے چلو. اب جب لے کے جانے لگے تو سکینہ کہتی ہے اے زجر ابن قیس, اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل کرنے سے پہلے مجھے میری پھوپھی سے ملوا دے, مجھے سید سجاد کی زیارت کروا دے, اس کے بعد مجھے قتل کرنا. راوی نے جب یہ سنا اس کا دل بیٹھ گیا. ہائے حسین کی مظلومہ بیٹی, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا تیری بارگاہ میں سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلام شمار فرما. ہماری حدیث عزاداری کو قبول فرما, خلوص نیت کے ساتھ عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار عزاداران امام مظلوم کربلا موجود ہیں ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما. ہمیں زیادہ سے زیادہ عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما. وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلام شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.